لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ طلب رکھنے والے ہی سلوک کی راہ پر چلتے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طاقتور قوم ہمت اور صلاحیت والے لوگوں سے ابھرتی ہے۔ تمام جہاں بھی ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر تم دل کو حقیقت کی آبشار کے نیچے نہیں رکھو گے تو کیا وہ بھر جائے گا؟ کہاں سے ملے گی یہ حقیقت کی آبشار؟ اس کے لیے کوئی مرشد کامل تلاش کرو۔ یہ بزم صوفیہ ہے، ادب کا مقام ہے، مرشد کا آستہ ہے، ہر ایک باوضو رہے۔ جو یہاں سے کہیں نہ جاتا تھا وہ یہاں سے چلا گیا ہے کہیں۔ وہ لوگ خاموشی پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہو۔ یہاں اداس ہے ہر ایک شخص، کوئی اندر سے کوئی باہر سے۔ کبھی بھی اس شخص سے جھوٹ نہ بولو جو آپ پر اعتبار کرتا ہو۔ جن کو محبت کی قدر نہ ہو وہ نفرت کے بھی قابل نہیں۔ آگاہی کھا گئی ہم کو ورنہ بے خبر ہم بھی جیا کرتے تھے۔ کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، تبھی اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی امداد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ مایوس ہو گیا دل اس زندگی کے سفر سے، مقصد کی محبتیں، مطلب کی یاریاں۔ جتنے گناہ کیے ہیں سب آدمی کی خاطر، کچھ دوستی میں اس کی، کچھ دشمنی کی خاطر۔ ابھی سورج نہیں ڈوبا، ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سمجھے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو، اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش ہو تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ خدا جب عشق دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ بارگاہ عشق ہے، بے خوف ہو کر آ۔ مست ہوا برباد ہوا، عشق کا کلمہ اب یاد ہوا۔ تیرے دکھ ابن آدم تیرے ہی رہیں گے، تو پھر چاہے اس کو سنا یا اس کو۔ جو بغیر عیب کے ساتھی مانگتا ہے وہ بغیر ساتھی کے رہ جاتا ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ ہر کوئی محبوب کے جلوے کی تاب نہیں لا سکتا سوائے اس آنکھ کے جو اہل دید کو تجھ سے بطور قرض ملی ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت کو پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ سنو اے ابن آدم، محبت وعدوں سے نہیں
परवाह से होती हैं। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज था। एक आलिम ने उसे मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोकना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने उन आलिम को बताया। आलिम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाल ली, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। नफ़रतों का अक्स भी पड़ने न देना ज़हन पर। ये अंधेरा न जाने कितने उजालों को खा गया। कुछ लोग बताते हैं लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करते, और कुछ आपसे मोहब्बत करते हैं लेकिन बताते नहीं। एहसान करना, अहमियत देना, छोटी छोटी बातें याद रखना, ये सब चीज़ें इंसान के दिल में बहुत बड़ी जगह ले लेती हैं और हमारे लिए ऐसे इंसान को बहुत ख़ास बना देती हैं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं। वो ज़ात तुम्हें ऐसा बना देगी कि फिर लोग भी तुम्हारे जैसा बनने की ख्वाहिश करेंगे। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है। वो लड़ते रहें, नाराज़ रहें, डांटते रहें, पर दिल करता है हमेशा साथ रहें। ख़त्म करें ये मायूसी और सब नफ़रतें। दिल खुदा का घर है, कोई इब्लीस का ठिकाना नहीं। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हो, रिज़्क़, इज़्ज़त और सेहत, और फिर भी वो गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो, तो वो नाशुक्रा है। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। ज़िंदगी निकली मुसलसल इम्तिहान दर इम्तिहान। ज़िंदगी को दास्तां ही दास्तां समझते थे हम। मंजिलें तेरे अलावा और भी है, लेकिन ज़िंदगी किसी और राह चलना ही नहीं चाहती। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज तो बदल जाते हैं लोग देखकर। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करे। हम किसी के लिए हमेशा अहम नहीं रह सकते, सिवाय अल्लाह की ज़ात के। अल्लाह से अलग ना हो, वही तो एक सच्चा दोस्त है। दिलों में बसता है वो रब, महसूस करके तो देखो। बिखरना तो लाजिम था, तुमने रब की दहलीज तक जो आना था। बहा ए चश्म तर ऐसा भी एक आंसू नदामत का, जिसे दामन पे लेने रहमते परवरदिगार आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो तुझसे मोहब्बत करता है वो तुझे बुराइयों से रोकता है। जो किसी चीज़ से मोहब्बत करता है उसके ज़िक्र में मशगूल रहता है। मुअद्दत वो है जिसका इजहार ज़बान से हो, और मोहब्बत वो है जिसका इजहार आँखों से हो। उस कौम की इस्लाह कैसे हो जिसके हर फर्द के लिए इस्लाह का मतलब दूसरों की इस्लाह हो। किसी कौम के बदनसीब होने के लिए काफ़ी है कि उस कौम को लापरवाह उस्ताद मिल जाए। गरीब वो है जिसको मज़ीद की ज़रूरत है। बड़ा आदमी वो है जो हर आदमी के अंदर बड़ाई का एहसास पैदा करे। सब गम और सब खुशियाँ सर आँखों पर, कुछ मेरी मर्जियाँ और कुछ मेरे मालिक की मेहरबानियाँ। आँखें सच बोलती हैं, लफ्ज़ मक्कार होते हैं। कल थके हारे परिंदों ने नसीहत की मुझे, शाम ढल जाए तो मोहसिन तुम भी घर जाया करो।
درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بہت طوفان ہوتے ہیں۔ اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، سبھی پتے گرتے ہیں ہوا جب رقص کرتی ہے۔ وقت ہے جھونکا ہوا کا اور ہم پیلے پتے، کون جانے اگلی خزاں ہم کہاں تم کہاں۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ سوگوار لہجے میں پیڑ خشک پتوں سے کہہ رہے ہیں پتجھڑ ہے، دوریاں مقدر ہے۔ یہ جو زندگانی کا کھیل ہے، غم و انبساط کا میل ہے، اسے قدر کیا ہو بہار کی، کبھی دیکھی جس نے خزاں نہیں۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ عزت کا تحفظ غصہ نہ کرنے میں ہے، عزت مال و دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، وہ ملعون ہے۔ کسی شخص نے پوچھا، کرم کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بے مانگے عطا کرنا۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یا علی، بندھے ہوئے یا پھنسے ہوئے کو رزق کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اسے موت ملے گی۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو، اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد جنت کا حق مہر ہے۔ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ عزت اور سربلندی نصیب ہو۔ ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ شخصیت سے نہیں کردار سے محبت کریں۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ عاشق اپنے معشوق سے مل جائے، یہی حج مقبول ہے۔ وفا اور قربانی کے بغیر عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو ہجوم کا حصہ نہ بنو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غیر یقینی حالات پر تقریریں کرنے والے کتنے یقین سے اپنے مکانوں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ عارف کی ریاضت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا نگران رہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ خاموشی سے مخلوق سے کنارہ کش رہے۔ عمل بہانہ ہے، مقدر اٹل ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔
گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا ناخوشگوار نتیجہ ابھی باقی ہو۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی حیثیت سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی آزمائش کو تربیت سمجھو، تربیت یافتہ کو وہ نواز دیتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہیں۔ خوشی کا تعلق محل یا جھوپڑی سے نہیں، قناعت کی چار دیواری سے ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ قدرت آپ کی زندگی میں مصائب آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنی پہچان کے لمحات ہوتے ہیں۔ کیا بشر کی بساط آج ہے کل نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راحتیں چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہا۔ جب میں نے اسے پا لیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں ایسا سفینہ ہوں کہ ساحل کی صدا پر طوفان کے سینے میں اتر جاتا ہوں اکثر۔ یہ کس کا ہے نصیر زار پر ہاتھ کہ طوفان سر سے ٹلتے جا رہے ہیں۔ نصیر اشک تو پلکوں پر سب نے دیکھ لیے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی فرما بردار بن جاؤ۔ عقیدت ہو یا محبت دھیمے لہجے میں ہی جچتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو۔ جو اللہ کے آگے روتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑ دیتا ہے، ایک نئی سوچ دیتا ہے، ایک نئی طاقت دیتا ہے اور ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ جب لوگ خود کوئی کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی یہی بتانا چاہیں گے کہ آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ بس ہم یقین نہیں رکھ پاتے، تبھی تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ممکن کے وسیلے اللہ ناممکن سے ہی بناتا ہے۔ انجان اگر ہو تو گزر کیوں نہیں جاتے، پہچان رہے ہو تو ٹھہر کیوں نہیں جاتے۔ ضبط کہتا ہے خاموشی میں بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔ اچھے اخلاق اور نرم لہجے نے کئی خطرناک مراحل کو فتح کیا ہے۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، محبت میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔
मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखो, एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन। हकीकत यह है कि हम जिंदगी को नहीं गुजारते, जिंदगी हमें गुजारती है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान वहीं रुक जाया करता जहां उसको जिंदगी का पहला दुख या सदमा मिलता। वक्त ने ख़त्म कर दिए सारे वसीले शौक के, दिल था उलट पलट गया, आँख थी बुझ गई। कभी कभी इंसान इस कदर भरा हुआ होता है कि एक छोटी सी ठोकर लगने की देर होती है और वो छलक जाता है। उसका ज़ब्त, बर्दाश्त, सब्र सब टूट जाता है। अपना सर ऊपर रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। उल्फत बग़ैर रकीब के देती नहीं मज़ा, उलझन अगर ना हो तो मोहब्बत फजूल है। ख़याल यार में बैठे हैं इसलिए सच के, शायद वो भी तसव्वुर में हमें देख रहा हो। तू जानता है कि उस पार मेरा सब कुछ है, तू कश्तियों से मेरी बात क्यों नहीं करता। अकीदों का हिसाब बाद में कर लेंगे, पहले साबित तो करो कि इंसान हो। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब था सुजूद का। तेरे नक्श पा की तलाश थी, मैं झुका रहा था नमाज में। एक अजीब सी जंग है मुझ में, कोई मुझसे ही तंग है मुझ में। जाने वालों का ये बड़ा कमाल होता है कि जिंदा रहने वालों को खुदा के साथ मिला जाते हैं। दुख की दरारें चेहरों से ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर उतरकर उसे एक गोशे को वीरान कर देती हैं जो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए मखसूस होती है। अकेले रहना भी बुरी आदत में आता है, मगर जब अकेले रहने के आदी होते हैं फिर आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनको सुकून की ख्वाहिश ने तन्हाई पसंद बना दिया। दुनिया से दिल ना लगाना, नियतें साफ भी हो तो इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। मोहब्बतें खालिस भी हो तो दिल तोड़ दिए जाते हैं। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, उसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बतों में और गम को खुशियों में बदल दे। ये सोज़ दरो, ये अश्क रवा, ये काबिश हस्ती क्या कहिए। मरते हैं कि कुछ जी लें हम, जीते हैं कि आखिर मरना है। तू ही ज़ाहिर है, तू ही बातिन है, तू ही तू है तो मैं कहाँ तक हूँ। जब बादशाहों के बादशाह से ताल्लुक़ हो तो फिर बुलंदी के लिए किसी सनद या कारनामे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें हमारा इख्तियार नहीं, जहाँ हम बेबस हैं, उनमें हमारी मदद फरमा और हमें अकेला ना छोड़। आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। अगर सारी कायनात भी तुमसे मुंह मोड़ लें तो तुम्हें तन्हा अल्लाह काफ़ी है। ज़िंदगी में कुछ खोने का किस्सा,
کچھ پانے کے قصے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ خوشیاں جو والدین کو دکھ پہنچا کر حاصل کی جاتی ہیں، پھر وہ خوشیاں خوشیاں نہیں رہتی، بددعا بن جاتی ہیں۔ سب سے امیر وہ ہے جو سب سے کم پر قناعت کرتا ہے، کیونکہ فطرت کی دولت قناعت ہے۔ یہاں جو 100 روپے کی خیانت کر سکتا ہے وہ 100 روپے کی خیانت کرتا ہے، اور جو 2 روپے کی خیانت کر سکتا ہے وہ 2 روپے کی خیانت کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ 1 روپے کی چیز 10 میں خرید کر کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا اپنے فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی حیثیت بھول جانا۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دیتی ہے۔ دعا دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے، جس کے پاس جو ہے اسے اس چیز کی کوئی قدر نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیا کی محبت ہے۔ استاد معمولی نہیں ہوتا، معاشرے کی تعمیر اور تباہی اس کی گود میں پلتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کو بڑھا لو، درد پر تمہیں اختیار نہیں ملے گا۔ جب عقل اندھی ہو جاتی ہے تب زبان گندی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حقیقت کو آسانی سے قبول نہیں کرتے وہ خود پر زندگی کو مشکل کر لیتے ہیں۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے، اور حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ بے راہ روی کی دلدل میں رکھا جانے والا قدم سب سے پہلے والدین سے بدظن کرتا ہے۔ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ 3 خصلتیں باعث خیر ہوتی ہیں: قضا بارضا، مصیبت میں دعا، اور آزمائش پر صبر۔ آخر میں یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے زندگی میں کتنی سانسیں لی، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے ان سانسوں میں کتنی زندگی جی۔ وقت تب اچھا ہوتا ہے جب آپ خود کو بدلتے ہیں۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ رات صرف سناٹوں کا پتہ نہیں دیتی، اس میں کچھ رمز ہیں اور الجھی ہوئی تاریکیاں، نامکمل خواب ہیں اور ان خوابوں کے ادھورے قصے۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ انکہی باتیں اور ادھورے جملے خوبصورت کاغذ میں لپٹے کسی تحفے کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان یا تو اپنی پسندیدہ چیز کے خیال سے خوشی سے جھومتا رہتا ہے، یا یہ سوچ کر خود کو پریشان رکھتا ہے کہ اگر اس تحفے میں سے من پسند چیز نہ نکلی تو کیا ہوگا۔ ظلم ہر حال میں برا ہے مگر اپنی ذات پر بدترین ہے۔
کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ محبت کے حسین جذبے کو نفس کے گندے دریا میں مت بہانا، کیونکہ سب داغ مٹ جائیں گے، پر محبت روح سے ہوتی ہے، اور روح کا داغ کبھی نہیں مٹتا۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پر آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، بدن ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وہ دروازہ جس سے تکلیف ملے اسے نہ صرف بند کر دینا چاہیے بلکہ اسے اکھاڑ کر اس کی جگہ آخری اور مضبوط دیوار تعمیر کر دینی چاہیے۔ جان لو کہ سب سے بڑا دروازہ جس سے شیطان انسانوں میں داخل ہوتا ہے وہ جہالت ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ محبت میں محبوب کے ساتھ مخلصی کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب دستیاب نہ ہو تو آپ کسی اور کو دستیاب نہ ہو۔ سبھی کا ہم نشیں ہونا تمہیں تقسیم کر دے گا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ خاموش رہیں، امید نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں تکلیف بن کر ناچے گی، کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کو لاتا ہے پھر نکال کر لے جاتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے مگر دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو، سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی بے وفائی کے ہاتھ، کوئی موت کی وجہ سے، کوئی ذرا سی غلط فہمی کے باعث۔ جایا کرو کبھی کبھی غریبوں کی بستی میں، کچھ نہ سہی خدا کا شکر کرنا تو سیکھ جاؤ گے۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ غم شعور کی وجہ سے ہوتا ہے، جتنا آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اتنا ہی آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔
زندگی میں بے شمار نیکیاں اس وقت ضائع ہو جاتی ہیں جب کسی دل کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور رفع ہو جاتے ہیں۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اچھا میزبان وہ ہے جو سب کے ساتھ یکساں ہو۔ منہ دیکھ کر مہمان نوازی کرنے والا نہ تو اچھا میزبان ہوتا ہے نہ ہی اچھا انسان۔ بابا جی لفظ کیا کر سکتے ہیں؟ بابا جی نے فرمایا، مائل، قائل اور گھائل۔ عبادت مستقل کرتے رہنا انسان کی کامیابی کی واضح دلیل ہے۔ بات وفاداری سے جب اداکاری پر آ جائے تو ایسی فنکاری سے پردہ داری بہتر ہے۔ تم دنیا کی تلاش میں کھوئے ہوئے ہو اور موت تمہارے انتظار میں ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ عزتوں اور دعاؤں کے طالب کبھی کسی کو بے عزت کرنے یا بددعا دینے کا سوچ نہیں سکتے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ بھول جاتی ہے پچھلی ٹھوکر کو، زندگی دیکھ کر نہیں چلتی۔ رحم کرنے کے لیے جواز نہیں، مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ طرز سوچ قبلہ و کعبہ درست کر دیتی ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو چیز پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ لگتا نہیں برا وہ کسی زاویے سے بھی، دیکھا اسے قریب سے بھی فاصلے سے بھی۔ تیرے عیبوں کو بے عیب دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں میں یہ عیب دیکھا۔ کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر حسد نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ اس کی خوبیاں تمہارے کام آ سکیں۔ مرشد سے کہا درد محبت کی دوا دو، حضرت نے مسکرا کے کہا اور محبت۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پر لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں اچھے نہیں ہوتے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ دانشمندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ارد گرد چھوٹے چھوٹے کان ہوں تو منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکلیں۔ بات سیرت کی ہے، اثر کی ہے، دکھاوے کی نہیں۔ دکھنے میں تو تیزاب بھی ہے پانی جیسا۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ غصے میں ہو تو سخت الفاظ مت بولیں، نہ جانے سننے والے کو آپ کے الفاظ کب تک یاد رہیں۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں مصروف ہے اور اس کا شور بھی نہیں کرتا۔
اے گلے فقر کی مہک، روح فقیر میں دہک، اور صدا لگائے جا، یار نہیں تو کچھ نہیں۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ گر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے تو دھمالیوں میں بیٹھ جا۔ وہ سجدے ہیں کیا جس میں خودداریاں ہوں، عبادت وہ کیا جس میں پابندیاں ہوں۔ حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستاں جھوم جائیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کس کس بات پر اس پروردگار کا شکر ادا کرے، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ابو حازم کیا بات ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ نے آخرت کو برباد کر لیا اور دنیا بسا لی ہے، اس لیے آبادی سے ویرانی کی طرف جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ یاد رہے، آپ سے حساب دوسروں کا نہیں ہوگا، آپ سے حساب آپ کا ہوگا، چاہے نظر ہو یا سوچ، قول ہو یا فعل۔ جب نیکی کا خیال آئے تو اسے معمولی سمجھ کر چھوڑنے کے بجائے یہ سوچا جائے کہ شاید اس نیکی کی وجہ سے آخرت میں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، اس لیے نیکی کا خیال آتے ہی اسے کر گزریے۔ قوموں کی دولت روپیہ پیسہ یا سونا چاندی نہیں بلکہ قابل انسان ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے کے ہر قابل فرد کی قدر کریں۔ اس وقت تک کسی کے گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ علم وہی ہے جو مخلوق کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، جو تقسیم کرے اور نفرت پھیلائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد در حقیقت خدا سے دشمنی کے برابر ہے کہ اس بندے کے لیے نعمت کو ناپسند کرتا ہے جسے خدا دینا چاہتا ہے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ امیر کرتے رہے اپنی خواہشیں پوری، غریب محنت ہی کرتا رہا ایک خواہش کے لیے۔ غضب سے تیرے ڈرتا ہوں، رضا کی تیری خواہش ہے، نہ میں بیزار دوزخ سے، نہ میں مشتاق جنت کا۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی، اشک اندر کی طرف موڑ کے دیکھے تو کھلا ایک صحرا ہے جو پانی کے لیے موزوں ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرا بھی نہ کرو۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔